پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ اسلحان نے ترکت کو جاویدار قبیلے کا سردار بنانے کے لیے جرگے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ایک آدمی اس فیصلے کے سخت خلاف تھا۔ اس قسط کے آغاز میں بامسی اور عبد الرحمن ارطغرل کے پاس پہنچتے ہیں۔ ارطغرل عبد الرحمن سے پوچھتا ہے، کیا تم نے تاجر نیکو کو پکڑ لیا ہے؟ عبد الرحمن کہتا ہے، اس تاجر کے ساتھ بہت زیادہ سپاہی ہیں سردار، ارسز ان کے اندر گھس کر معلومات لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، آرس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ایک طرف وہ ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے لیکن ہماری پیٹھ پیچھے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ بامسی کہتا ہے، اب ہم کیا کریں گے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے، ہم تاجر نیکو کے قافلے پر حملہ کریں گے اور پھر انہی سپاہیوں کا لباس پہن کر قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر بامسی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تو کل جنگ ہے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے، ہاں بامسی، اب جنگ کا وقت ہے، کل ہم جنگ کریں گے۔ اور ارطغرل صاحب، میں سپاہیوں کے ساتھ بھیس بدل کر قلعے میں داخل ہوں گا، باقی سپاہیوں کو آپ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے تیار رکھو گے۔ اور بامسی، تم سپاہیوں کو تیار کرو، شروع والا حملہ تم کرو گے، ہم فوراً روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں ترگت کرجا کو کہتا ہے، تم ایواز کے ہر قدم پر نظر رکھو، اگر وہ بہادر سے ملے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع دو۔ کرجا باہر نکل جاتا ہے۔ پھر ترگت اور اسلحان خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف بہادر کا خاص سپاہی اندر آ کر اسے بتاتا ہے کہ سنجار صاحب کی طرف سے خبر آئی ہے، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خونی پہاڑی پر آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہادر کہتا ہے، بہت اچھے، وہ صحیح وقت پر آیا ہے، کل رات میں اسلحان اور ترگت کے خیمے پر حملہ کر کے ان دونوں کے سر اتار دوں گا۔ پھر بہادر اپنے سپاہی کایا تیکن کو کہتا ہے، کل میں سنجار سے ملنے جاؤں گا، تم سپاہیوں کو کل کے حملے کے لیے تیار کرو۔ دوسری طرف بامسی نے قلعے کے سپاہیوں والا لباس پہن لیا تھا کیونکہ ارطغرل نے اسے پہلے حملے کے لیے تیاری کرنے کو کہا تھا۔ اتنے میں افسا اندر داخل ہوتی ہے تو ڈر جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ کوئی اور گھس آیا ہے۔ پھر بامسی اسے بتاتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے افسا۔ پھر بامسی اسے اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنی والدہ اور حلیمہ کو بھی بتاتا ہے کہ کل ہم کارا جیسر قلعے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ دونوں اسے نیک خواہشات دیتی ہیں۔ گندز بھی ادھر ہی کھیل رہا تھا اور کہتا ہے، میں نے بھی تلوار گھمانا سیکھ لیا ہے بابا، جیسے آپ نے مجھے سکھایا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، تلوار کو گھمانا دشمن پر منحصر کرتا ہے گندز، تمہیں لازمی دشمن کی سب سے کمزور جگہ تلاش کر کے وہاں اپنی تلوار چلانی چاہیے۔ پھر ارطغرل اسے ایک کہانی سناتا ہے جس میں ایک بہادر آدمی نے ایک بہت بڑی بلا کو آنکھ میں لوہا مار دیا تھا اور پھر اسے مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر مرکزی خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ تاجر نیکو کا قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ ارسز اور نیکو آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران ارسز اس سے پوچھتا ہے، آپ کمانڈر آرس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ نیکو کہتا ہے، میں ان سے پہلے کبھی نہیں ملا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک عظیم کمانڈر ہیں۔ انہوں نے شہنشاہ کو کہہ کر مجھے یہاں بلوایا ہے تاکہ میں ہلدی بازار کی تجارت کو دیکھ سکوں۔ اتنے میں ایک گھوڑا گاڑی کا پہیہ خراب ہو جاتا ہے جسے دراصل ارسز نے رات کے بعد خراب کیا تھا تاکہ ان کا قافلہ روانہ نہ ہو سکے۔ پھر ارسز کہتا ہے، پہیے ٹھیک کرنے میں مجھے کافی تجربہ حاصل ہے، میں بھی ان کی مدد کرتا ہوں۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں ایواز بہادر کے پاس جا کر بتاتا ہے کہ رات کو اسلحان نے جرگے کے آدمیوں کو اکٹھا کیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ وہ ترگت ال کو قبیلے کا سردار بنانا چاہتی ہے۔ بہادر کہتا ہے، ان کی یہ جرت، میں انہیں اپنا پیدائشی حق نہیں چھیننے دوں گا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خاموش رہوں گا لیکن میں انہیں بتاؤں گا کہ شیر ابھی زندہ ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ کائی قبیلے میں گندز ایک جگہ اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں تیتن اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کیا ہوا ہے؟ گندز کہتا ہے، میرے بابا آج مجھے شکار پر لے جانے والے تھے لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تیتن کہتا ہے، میں نے تمہارے بابا کو سپاہیوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کہاں گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ وہ کب تک واپس آئیں گے۔ گندز کہتا ہے، وہ دشمن سے لڑنے کارا جیسر کے لیے گئے ہیں۔ یہ سن کر تیتن چونک جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، تم پریشان نہ ہو، میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ اڑنے والا گھوڑا جلد آنے والا ہے۔ تم قبیلے کے پیچھے بڑے درخت کے پاس جا کر میرا انتظار کرو، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتانا ورنہ وہ گھوڑا نہیں آئے گا اور سپاہی کے بھیس میں بھی نہیں آنا۔ گندز کہتا ہے، میں سمجھ گیا، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ جاویدار قبیلے میں کرجا ترگت کے پاس جا کر بتاتا ہے کہ ایواز بہادر کے خیمے میں گیا ہے۔ ترگت کہتا ہے، لازمی اس نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا، اب بہادر سے محتاط رہنا۔ اتنے میں بہادر بغیر اجازت لیے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ترگت اسے کہتا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی اجازت کے بغیر اندر آنے کی؟ بہادر کہتا ہے،
بجائے اس کے کہ تم مجھ سے معافی مانگو مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ میں تمہیں اس قبیلے کا سردار نہیں بننے دوں گا، یہ میرا پیدائشی حق ہے۔ ترگت کہتا ہے میری بیوی اس قبیلے کی عورت ہے، اس لیے جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ بہادر کہتا ہے میں یہ خیمہ جلا دوں گا، اگر خون بھی بہانا پڑا تو بہا دوں گا، لیکن اپنا حق لے کر رہوں گا۔ اسلحان کہتی ہے یہ ارطغرل صاحب کا حکم ہے، بہتر ہے کہ آپ سمجھ جاؤ۔ بہادر کہتا ہے اگر میں نہ سمجھوں تو؟ ترگت کہتا ہے تو پھر تمہاری گردن میرے کلاڑے کو سمجھ لے گی۔ بہادر کہتا ہے بہت جلد میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ترگت کرجا کو کہتا ہے اس کے ہر قدم پر نظر رکھو اور مجھے آگاہ کرو۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے سپاہی تاجر نیکو کے قافلے کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ ارسل گھوڑا گاڑی کا پہیہ چیک کر رہا تھا۔ ارطغرل بامسی کو کہتا ہے تو ارسل ان کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اس نے پہیہ خراب کر کے ان کو روکا ہوا ہے۔ ارسل پہیہ چیک کر کے کہتا ہے جناب اس کی گراری کہیں گر گئی ہے، ہمیں وہ ڈھونڈنی ہوگی۔ یہ سن کر کمانڈر اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ادھر ادھر جا کر گراری تلاش کرو اور کچھ سپاہی یہیں کھڑے رہو۔ یہ سن کر سپاہی آس پاس پھیل جاتے ہیں۔ ارطغرل یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور بامسی کو کہتا ہے اب تم لوگ وہ بیزانتین والی وردیاں پہن لو جو ہم ساتھ لائے ہیں، تم ان پر اندر سے حملہ کرو گے اور ہم باہر سے۔ یہ سن کر بامسی اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر ایک طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف تیتن کائی قبیلے سے نکل کر باہر ایک جگہ آتا ہے جہاں اس نے کبوتر چھپائے ہوئے تھے، پھر وہ کبوتر کے ساتھ ایک خط لگا کر اسے آرس کی طرف بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف بہادر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں پہنچ چکا تھا کیونکہ وہ سانجار کے پاس جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا سامنا آرس کے کمانڈر کوستاس سے ہو جاتا ہے۔ بہادر پوچھتا ہے کیا بات ہے کمانڈر، کیا تم راستہ بھول گئے ہو؟ کوستاس کہتا ہے ہاں ہم بھول گئے تھے، لیکن آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اسی دوران کرجا بھی ان کے قریب پہنچ جاتا ہے اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگتا ہے۔ کمانڈر کوستاس کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ارطغرل نے آپ کی بہت بےزتی کی ہے، اگر آپ گورنر آرس کے ساتھ ہاتھ ملا لو تو فائدے میں رہو گے۔ بہادر پوچھتا ہے تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کوستاس کہتا ہے گورنر آرس نے آپ کو شام کے کھانے پر دعوت دی ہے، وہ ارطغرل کی نہیں بلکہ آپ کی جیت چاہتے ہیں۔ بہادر کہتا ہے مجھے اچھا لگا، لیکن وقت آنے پر میں خود گورنر آرس کو اپنے بڑے خیمے میں دعوت دوں گا، اب تم جا کر گورنر آرس کو یہ خبر دے دو۔ یہ کہہ کر بہادر آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور سپاہی تیار بیٹھے تھے۔ اسی دوران بامسی اور اس کے چند ساتھیوں نے بھیس بدل لیے تھے اور ان کے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں گندوز نے اپنا بھیس بدل لیا تھا کیونکہ تیتن نے اسے کہا تھا کہ سپاہی کے بھیس میں نہیں آنا۔ پھر وہ گھر والوں سے چھپ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف بامسی اپنے ساتھیوں سمیت ان کے اندر گھس چکا تھا اور آہستہ سے انہیں کہتا ہے چاروں طرف پھیل جاؤ اور اپنی پوزیشنیں سنبھال لو۔ اس کے بعد وہ سب علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ بامسی سیدھا ارسس کے پاس پہنچ کر اسے اشارہ کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ارطغرل پہنچ چکا ہے۔ کائی قبیلے میں گندوز چھپ کر مرکزی خیمے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیتن نے بھی اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ بھی قبیلے کے باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ کارا جیسر میں آرس اور ماریا کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آرس کہتا ہے جلد ہم بہت سی عظیم کامیابیوں سے لطف اندوز ہوں گے ماریا، میں یہ کامیابیاں ہمارے اپنے بچے کے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ میں اکیلا پلا بڑا ہوں، اب میں ایک خاندان چاہتا ہوں اور تم میرے بچے کی ماں بننے کے لائق ہو۔ ماریا کہتی ہے مجھے بھی بچے پسند ہیں، میں نے اپنی بھائی کو پروان چڑھایا تھا، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اس لائق سمجھتے ہو۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر آرس کو تیتن کی طرف سے آنے والا خط دیتا ہے۔ اس پر لکھا تھا ارطغرل سب کچھ جانتا ہے، وہ رات کو قلعے پر حملہ کرنے والا ہے، آج میں اس کے بیٹے گندوز کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تیتن یہ پڑھ کر آرس سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے بہترین دوست کو بچایا لیکن ابھی بھی تم نہیں رک رہے، لیکن تم کچھ بھی کرنے کی جرت نہیں کرو گے اگر تمہارا بیٹا میرے ہاتھوں میں ہوا ارطغرل۔ پھر آرس ماریا کو کہتا ہے تم نے ابھی بھی کہا ہے کہ تمہیں بچے پسند ہیں، آج میں تمہیں ہماری ریاست کے لیے ایک بچہ دوں گا، ہم ترک خون سے اپنے لیے ایک عظیم سپاہی بنائیں گے اور اس کی ماں تم ہوگی۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔